زاہد حسین صاحب، سر آپ نے سنی اعزاز صاحب کی بھی گفتگو، سر لاوا ایک طرف، بٹ دوسری طرف سر قیاس رائے یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو بنگلہ دیشی فوج ہے اس کا کتنا اس میں کردار ہے یا نہیں. ابھی تک آن دا سرفیس تو یہی لگ رہا ہے کہ جیسے طلباء نے احتجاج کیا اور اتنا شور مچ گیا ملک میں کہ فوج کو بیچ میں کودنا پڑا، اور اب بھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں. پر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس قسم کی اب نام سامنے آ رہے ہیں جو حکومت کو چلائیں گے، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ فوج کا بھی بہت سے ہوگا اس سارے معاملے میں. دیکھیں عارفہ، ایک بات تو تھی جو ابھی ہوا ہے، جس طرح سے یہ حسینہ واجد کو ملک چھوڑنا پڑا ہے، لیکن اس کی ابتدا جو ہے اس پوری چیزوں کی وہ شروع ہو گئی تھی جنوری کے الیکشنز میں. مطلب جس طرح سے الیکشن ہوئے تھے، ساری جماعتوں نے، جو بڑی بڑی اور جماعتیں ہیں، چاہے وہ خالدہ ضیاء کی پارٹی ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے اور دوسری پارٹیز تھی، سب نے بائیک آؤٹ کیا. اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ جو پارلیمنٹ وجود میں آئی تھی اس میں 90% تو اس کے تھے عوامی لیگ کے، لیکن جو دوسرے لوگ آزاد حیثیت سے جو لڑ رہے تھے وہ بھی عوامی لیگ کے تھے. تو ایک لحاظ سے اس قسم کا جو الیکشن تھا، میرے خیال اس کی مثال بہت کم ملتی ہے. تو اس کا ریئیکشن تو ہونا تھا کہ اب جو اسی میں جو ایک ٹریگر جو تھا وہ اس کا کوٹے کا جو ختم کرنے کی ڈیمانڈ جو تھی وہ ایک ٹریگر بن گئی تھی. لیکن جو صورتحال وہاں سے بلڈ اپ ہو رہی تھی وہ کافی عرصے سے بڑھ رہی تھی، اور یہ صرف ایک ان کو جو ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک تیلی کی ضرورت تھی، اور وہ جو ہے اس نے پوری کر دی. اب جو صورتحال ہے ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پوری ایک بغاوت ہوئی تھی حسینہ واجد کے خلاف، ایک پورے سسٹم کے خلاف، ایک جو اتھارٹیرین رجیم تھی اس کے خلاف ایک تھی. اب اس میں ایک جب یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو جنوری کے الیکشن تھے اس میں ٹرن آؤٹ جو تھی صرف 27% تھی. وہ ایکچولی جب وہ شروع ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے راتوں رات چینج کر کے، تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا جا سکے کہ یہ الیکشن صحیح ہوئے تھے، اس کو 40% تک لے کے آ گئے. تو اب یہ ساری چیزیں جب موجود تھیں تو اس کا خاتمہ تو ہے ایک لازمی بن کے آ گیا تھا. اور میرا خیال یہ کہ ان کو یہ شاید ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک ہیوبرس تھا، ایک جس کو ایریگنس تھی کہ شاید ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا ہے یا ان کے خلاف کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ 16 سال تک ان کی حکومت رہی تھی، اور انہوں نے جو کچھ اس عرصے میں کہہ رہے، جیسے اعزاز صاحب صحیح کہہ رہے تھے، دیکھیں کئی لیڈرز کو انہوں نے پھانسی کی سزا دی ہے. صرف جماعت اسلامی کو نہیں دی، بلکہ ایک اور بھی جو تھے، جو سابق اسپیکر جو پاکستان اسمبلی کے، پاکستان پارلیمنٹ کے تھے، ان کے بیٹے کے جو کہ 5 دفعہ وہاں پہ الیکشن جیت چکے تھے بنگلہ دیش. صلاح الدین قادر صاحب غالباً ان کا نام تھا. ہاں، صلاح الدین قادر صاحب، اور ان کو جو ہے وہ 3-4 دفعہ منسٹر بھی رہ چکے تھے بنگلہ دیش میں. ان تک کو پھانسی دے دی گئی کہ وہ کولیبریٹرز تھے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ سمر تو بہت دنوں سے کر رہی تھی. دیکھیں اس کے جہاں تک فوج کا تعلق ہے، یہ لگتا یہی تھا کہ پہلے فوج کی بھی ایک حد تک ان کو بیکنگ رہی تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موجودہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ ان کے جو فادر ان لا ہے ان کی رشتہ داری بھی تھی ان کے ساتھ، حسینہ واجد کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں لگتا یہ تھا کہ فوج بھی ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. لیکن جب یہ حالات ایسے بڑھے، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک پیپلز پاور کے سامنے آرمی جو ہے کچھ کر نہیں سکتی تھی. اس کا دیکھا بھی تھا آپ نے کہ دیکھیں صرف 300 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے، تو ان کے لیے کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا. ایک لحاظ سے جو ہے ایک بہت مشکل ہو گیا.